یہ ہے ترازو۔ اب اگر نظر ڈالو اس دنیا میں اپنے اوپر، اپنوں کے اوپر، تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ نے انسانوں کے اندر دو صنف پیدا کی، مرد اور عورت۔ مرد اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ اپنے مردانہ نشانات کو باقی رکھتا ہے تو اللہ سے راضی ہے، اور اگر نشانات میں گڑبڑ خیانت کرتا ہے تو اللہ سے ناراض ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ جوان ہوا، داڑھی آ گئی، اللہ کا حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ۔ ہمارے پیغمبر نے بڑھائی، خلفاء راشدین نے بڑھائی، صحابہ کرام نے بڑھائی، تابعین نے بڑھائی، ائمہ دین نے بڑھائی، اور سارے اولیاء اللہ نے بڑھائی، اسی لیے کہ اللہ کا یہ امر ہے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں میں بھی اکثریت اللہ کے اس حکم سے راضی نہیں ہے، نہیں ہے راضی۔ مرد ہونے پہ مرد راضی نہیں ہے۔ عام طور سے دیکھیں گے فیشن میں زنانہ لباس، چہرے کو زنانہ بنانا، کام زنانے کرنا، مردانگی چھوڑ کر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ سے ناراض ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہے، اللہ کے امر کو مانتا نہیں، راضی نہیں۔ یہ مرد اپنی مردانگی کے نشانات مٹانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مردانگی چھین لی، اب یہ مرد نہیں رہا، عورت بھی نہیں بنا، اس لیے کہ کچھ نشانات ایسے ہیں کہ یہ مٹا نہیں سکتا، بیچ میں لٹک گیا۔ مرد عورت کے درمیان کون ہوتا ہے؟ جو ساری دنیا میں زیادہ ذلیل ہوتا ہے، جس کو ہجڑا کہتے ہیں۔ مردانگی کے مقام سے، منزل سے گرا عورت بننے کے لیے، لیکن عورت نہیں بن سکا، بیچ پہ رہ گیا۔ یعنی اللہ کی مخلوق انسانوں میں سب سے زیادہ ذلیل خانے میں پہنچ گیا۔ یہ برا مت ماننا، جو بات حقیقت ہے مان لینا۔ اب یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس سے اللہ راضی نہیں ہے، جو کہ اللہ کے فیصلے کو نے ٹھکرا دیا۔ تو کیا ہوا؟ ذلت کی پستی میں گر گیا۔ اکثر مسلمان اسی ذلت اور پستی کے مقام پر ہیں، اور پھر چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے، ہم ایمان والے ہیں۔ تو اگر ایمان والا ہے تو اللہ کے فیصلے کو کیوں نہیں مانا؟ اگر ایمان والا ہے، اب عورتوں کو سوچو، اللہ نے عورت ہونے کا ان کا فیصلہ کیا ہے، عورت راضی اس فیصلے پر نہیں ہے، اکثریت راضی نہیں ہے۔ عورت کا لازمہ اور بڑی صفت حیا ہے، پردہ اس کی دلیل ہے، اس نے پردہ چھوڑ دیا، اتار کے پھینک دیا، اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہو گئی، اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ لباس ڈھیلا پہنے، ایسا لباس پہنے کہ اس کے جو اعضاء ڈھکنا فرض ہے وہ نہ کھلے۔ ہماری مائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں
کیونکہ عورت کو حکم ہے کہ یہاں سے آگے نہ کھولے، یہاں کاج لگاتی اور اس میں وہ ڈوری ڈال لیتی اور وہ انگلیوں میں پڑی رہتی تاکہ آستین کھسک کر کسی وقت بھی یہ حصہ نظر نہ آئے۔ اب تو آستین غائب، عورتوں کی آستینیں غائب ہیں، گلے کے لیے اللہ نے پیٹرن نشان بنا دیا، ہنسلی بنا دی، مگر گلا ایسا بنائیں گے سب کھلا ہوا، آدھی کمر آدھا ہی کھلا ہوا۔ اللہ سے راضی نہیں ہے، اللہ کے حکم نہیں مانتی، راضی نہیں۔ اگر اللہ سے راضی ہوتی تو اس کے حکم سے راضی ہوتی، ناراض۔ ایسا لباس پہنے جو بدن کی بناوٹ ظاہر نہ ہو، یہ ایسا تنگ پہنتی ہے کہ جمپر نکلنا اور پہننا دشوار ہے، نکالنا پہننا۔ پاجامہ ایسے پہنے گی کہ اس میں کوئی شکن نہ ہو، یہ اللہ کے حکم سے ناراض ہے، قبول نہیں کرتی، اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب یہ عورت اللہ کے حکم پر، فیصلے پر، کہ اس کا عورت ہونے کا فیصلہ کیا اللہ نے، ناراض ہے، تو اللہ اس سے کیوں راضی ہوگا؟ قرآن میں اصول بیان کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اب اگر شکایت کرو، ہم شکایت کریں تو ظلم ہے، ظلم ہے۔ پہلے اللہ کے حکم پر راضی ہو جاؤ، جو اس کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو دل کی گہرائی سے مان لو، اور جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، تعمیل کرنے کے لیے اپنی جان کھپا دو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ نہیں۔ اللہ راضی ہوگا گارنٹی کے ساتھ، اور پھر وہ فیصلے ہوں گے جو کوئی اپنے محبوب کے لیے فیصلے